بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، نور مقدم کیس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ ہے ظاہر جعفر کے والدین کی طرف سے ایک پیغام۔ عصمت آدم جی نے ایک پیغام دیا ہے پولیس کو، اور وہ اصل میں کس کے لیے پیغام تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، اور اس کے علاوہ حمزہ کون ہے اور اس کیس سے اس کا کیا تعلق ہے۔ پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ ظاہر جعفر کی تعلیم کتنی ہے، یقیناً اس کو سن کر آپ ضرور حیران ہوگے کہ اس کی تعلیم کے بارے میں۔ پھر آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہائی کورٹ میں انہوں نے ابھی تک درخواست کیوں دائر نہیں کی، اس کی کیا، اس کے پیچھے جو سیکرٹ کہانی ہے وہ کیا ہے، ان سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس کیس سے جڑی تمام معلومات بر وقت مل سکیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں عصمت آدم جی جو ظاہر جعفر کی والدہ ہیں، انہوں نے ایک اپنا بیانیہ پیش کیا ہے، اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے وکیل اپنا چینج کیا ہے۔ پہلے ان کے پاس رضوان عباسی تھا اور اب ان کے پاس میاں علی عباس ہے، انہوں نے وکیل چینج کیا ہے۔ پھر ایک نیا بیانیہ چھوڑا گیا ہے، جیسا کہ ایک ظاہر جعفر کے ماموں زاہد آدم جی نے پیش کیا تھا، ویسے ہی انہوں نے عصمت آدم جی نے پولیس کو بیان دیا تھا، ایک اپنا پیغام دیا ہے، اور وہ بظاہر ایک بیانیہ میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا پر ایک مشہور کرنا تھا۔ وہ بیانیہ کیا تھا، تفصیلی میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں۔ عصمت آدم جی نے اپنے بیٹے ظاہر جعفر کے بارے میں کہا ہے کہ ظاہر جعفر اپنے والد کو سپورٹ نہیں کرتا تھا اور وہ اس کے کاروبار کو بھی نہیں سنبھال سکتا تھا، اور اس کا جو رویہ تھا وہ غیر سنجیدہ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے نور مقدم کے بارے میں کہا کہ وہ ہماری دور کی رشتہ دار بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا کاروبار کرنے کا پلان بھی تھا، اور غالباً مبینہ طور پہ ہم کوریا کے اندر ہمارا پلان تھا کہ کوریا میں ہم ظاہر اس کی نور مقدم کی فیملی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ اس نے آگے بات بڑھاتے ہوئے کہا اپنے پیغام کے اندر کہ جب مجھے ڈرائیور اس نے چوکیدار نے کال کی تو اس کال کے اوپر میں نے انہیں کہا کہ تھریپی ورکس کی ٹیم کو میں نے بھیج دیا ہے، اور اگر مزید شور شرابہ ایسا آپ کو خطرناک لگتا ہے تو آپ پولیس کو فون کر لیں۔ ایک تو یہ کہا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور جو بیانیہ اس کے والد کا سامنے آیا، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حمزہ کون ہے اور حمزہ کا اس کیس سے کیا تعلق ہے۔ حمزہ وہ شخص ہے جو ان کا نیبر ہے اور جس نے پولیس کو کال کی تھی اور بتایا تھا کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے اور یہاں سے کچھ غیر سنجیدہ اور غیر ضروری جو ہے وہ اس طرح چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے، اور وہاں پہ کیوں اس طرح کی آوازیں نہ آتی جب ایک نہتی لڑکی کے اوپر اس کے اوپر جب چاقو سے اس طرح پہ در پہ وار کیے گئے تو وہاں پہ اس کی آوازیں نہیں آئیں گی۔ جب ایک درندگی ایک آسمان پہ تھی، حیوانیت اپنے عروج پہ تھی، اور ایک انسان کے ساتھ ظالمانہ تشدد کیا جا رہا تھا اور اس کی عصمت دری کی جا رہی تھی اور اس کا گلا کاٹا جا رہا تھا، تو وہاں پہ چیخ و پکار کیوں نہ آتی؟ تو اس میں ہمیں جب ایک سوئی لگتی ہے تو ہماری کس طرح آہ نکلتی ہے جب اس کو چاقو کے در پہ وار اس کے اوپر ہوئے ہوں گے، اور اس کی چھاتی کے اوپر جب بے دردی کے ساتھ اس نے چاقو سے وار کیے تھے تو وہاں پہ اس کی کیا حالت ہوگی۔ اتنی نفرت اس کے اندر آ گئی تھی کہ اس نے ایک درد بھرے انداز سے نور کو اس دنیا سے رخصت کیا۔ تو ایسے میں اس نے پولیس کو کال کی، اور پولیس اس کال کے بارے میں اب ظاہر جعفر کے والد کا کیا بیانیہ تھا۔ ظاہر جعفر کے والد نے یہاں پہ کہا کہ میں نے حمزہ کو کال کی اور حمزہ کو کہا کہ آپ پولیس کو کال کریں اگر آپ کو کنڈیشن کریٹیکل لگتی ہے تو۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے مبینہ طور پہ کہ حمزہ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہو ظاہر جعفر اور ان کی فیملی کی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سارا بیانیہ اس طرح جو ہے وہ پیش کیا ہو۔ اب یہ ساری باتیں جو آ رہی ہیں سامنے، اس کے اندر کچھ چیزیں حقائق نظر آتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ مشکوک نظر آتی ہیں۔ جیسے پہلے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر بتایا گیا تھا کہ کچھ ایسا ہے جو نہیں بتایا گیا، اور وہ کل کی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اس نے اس کی عصمت دری کی، اس کا ریپ کیا ظاہر جعفر نے نور مقدم کا، اور اس کی چھاتی کے اوپر چاقو سے بڑی بے دردی کے ساتھ تشدد کیا، اور اس کے بعد اس کا
سر تن سے جدا کر دی۔ پھر ایک اور بات بھی سامنے آئی جو بہت ہی حیران کن ہے اور بڑی اہم ہے کہ پہلی دفعہ جو ہماری گورنمنٹ ہے، خاص طور پہ شیخ رشید، انہوں نے ECL میں نام ڈال دیے ہیں ان لوگوں کے جو لوگ اس کیس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہیں۔ مثال کے طور پہ اب اس کے ملازم تو نہیں بھاگ سکتے، لیکن اگر ان کے والدین کو اگر دی جاتی، ان کو ضمانت دی جاتی، تو یہ ہو سکتا تھا کہ نواز شریف کی طرح یہ بھی یہاں سے پاکستان سے رفو چکر ہو جاتے، کیونکہ بڑے لوگ ہیں اور ان کے لیے ایک جہاز کی ٹکٹ کرانا ایک چٹکی برابر کام ہے، کیونکہ بزنس مین ان کے پاس جو کارڈ ہوتا ہے، گرین کارڈ، یہ کسی بھی ملک میں کسی بھی وقت جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت اچھا ہوا کہ ظاہر جعفر اور ان کے والدین اور وہ جو ان کا خانسامہ تھا اور اس کے علاوہ جو ان کا چوکیدار تھا، وہ سارے جو ہیں اس وقت ECL کی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر ہیں۔ اب یہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ 2 سے 3 دن پہلے یہ خبر تھی، مجھے ہر ویڈیو کے اندر بتانا جو ہے میں بھول جاتا تھا۔ تو یہ تھی ساری خبریں۔ اب یہ سارا بیانیہ جو ہے ظاہر جعفر کے والد نے جو پیش کیا، وہ جو اس نے کہا کہ حمزہ کو میں نے ہی کال کی تھی اور کہا تھا کہ پولیس کو کال کرے۔ اب یہ ایک پولیس کے اندر اور میڈیا کے اندر ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے، جیسے زاہد آدم جی نے اپنی فیملی کے اندر پیغام بھیجا تھا کہ ہم بھی بہت زیادہ افسردہ ہیں اور اس خوفناک حادثے سے ہم بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اور ہمیں بھی اس کا شوق لگا تھا۔ اور یہ ساری باتیں ایک میڈیا کے اندر پھیلائی گئیں تاکہ تھوڑا سا میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی تھوڑی سی جو ان کی سائٹ جو ہے وہ ان کو حاصل ہو۔ اور دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے آخر میں کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر درخواست کیوں نہیں دی، اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ اس وقت ان کے وکیل کا مشورہ یہ ہے کہ میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر یہ کیس ابھی ہائپ پہ ہے اور اگر آپ ابھی اس کے اوپر درخواست دیں گے تو آپ کی درخواست ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے مین انہوں نے ابھی ویٹ کر رہے ہیں اس بات کا کہ میڈیا والے خاموش ہوں اور جو یوٹیوبر ہیں، خاص طور پہ ماریہ علی اور مہرین سبتین اور باقی جیسے مبشر لقمان اور ایسے بڑے بڑے یوٹیوبر جو ہیں اس کے اوپر اس کیس کو ایک ایک تفصیلات بیان کر رہے ہیں، اور جب یہ خاموش ہوں گے اس کیس کا تو اس کے بعد یہ جا کے ہائی کورٹ کے اندر اپنی اپیل دائر کریں گے اور یہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام کہانی جو تھی یہ ہر نئے دن جو ہے کہانی کو ایک نئے رخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ پہلے ظاہر جعفر کا ایک بیانیہ تھا، پھر اس کے بعد جب ان کے والدین نے کہا کہ ہم نور مقدم کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ظاہر جعفر کی جب لٹریشن ہوئی تو اس نے اپنا بیانیہ چینج کر کے ایک اور بیانیہ دیا جو اپنے والدین کے خلاف بھونکنا شروع کر دیا، جو کہ جس کی وجہ سے وہ اس وقت مصیبت میں ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی وہ مصیبت میں کیوں نہ ہوتے، ان کی جو پرورش تھی اور ان کی جو عیاشیاں انہوں نے دی ہیں اسے اور اس طرح کی جو کھلی چھوٹ دی ہے، اور اب وہ ایسے حالات میں اپنے ماں باپ کے لیے سب سے پہلے نقصان دہ نہ ہوتا تو اور کس کے لیے ہوتا۔ جو لوگ کسی بھی شخص کو شے دیں گے اور اس طرح اسے ایک موقع پرووائڈ کریں گے کہ وہ کوئی غلطی کرے اور جو وہ پے در پہ غلطیاں کرتا جائے تو اسے کچھ بھی نہ کہیں، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو نالائق باپ اور والدین اور بیٹا اس وقت بڑی مشکل کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ اب ان کا بچنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اگر کہیں کسی سائڈ سے یہ بچنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو ان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف بہت زیادہ کمپین اٹھی ہوئی ہے اور ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر چھوڑا بھی گیا تو سوشل میڈیا کے اوپر پھر اس کے اوپر سوشل میڈیا اور جو کچھ لوگ ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم سڑکوں کے اوپر نکل آئیں گے اور نور مقدم کو انصاف دلائیں گے۔ تو یہ ساری کہانی تھی آج کی ویڈیو کی۔ تو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔